السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد صفحہ نمبر 56۔ تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحی القادر العلیم السمیع البصیر الشائی المرید لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں اللہ رب العزت کی محدث للعالم کی صانع عالم کی کچھ اور صفات بھی صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ما قبل میں کہا، محدث للعالم هو اللہ تعالی الواحد القدیم الحی القادر العلیم السمیع البصیر الشائی المرید۔ تو ما قبل پر عطف ہے۔ تو اللہ رب العزت محدث للعالم حی ہے یعنی حیات والا ہے، قادر ہے یعنی قدرت والا ہے، علیم ہے علم والا ہے، سمیع ہے بصیر ہے سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، شائی مرید ہے چاہنے والا ہے، ارادہ فرمانے والا ہے، مشیت والا ہے۔ تو یہ سب کے سب صیغہ صفت ہیں۔ وہ حی ہے، حیات والا ہے۔ حی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ حی ہے، اگرچہ معنی حیات میں اختلاف ہے۔ کسی نے حیات وہ علم ہی لیا ہے، کہا ہے کہ اگر حیات اللہ رب العزت حی ہے اور حیات کا معنی، تو حیات کے معنی میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل سنت و جماعت اس بات کی طرف گئے کہ اللہ رب العزت کی حیات وہ ایک صفت وجودیہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور وہ صحت علم اور صحت قدرت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو وہ صفت جو صحت علم اور صحت قدرت کا تقاضا کرے وہی صفت حیات ہے۔ جبکہ حکماء اور بعض معتزلہ نے یہ کہا علم و قدرت کا محال نہ ہونا حیات ہے، جس کو میں نے کہا کہ انہوں نے علم ہی کا نام حیات دے دیا، یعنی علم و قدرت کا محال نہ ہونا ہی حیات ہے۔ تو یہ اختلاف ہے معنی حیات میں، لیکن اللہ کے حی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے یعنی قدرت والا ہے، قدیر ہے، علیم ہے علم والا ہے، سمیع ہے بصیر ہے، سمیع اور بصیر ہے لیکن بغیر کسی عضو کے، یعنی وہ خفی سے خفی چیز سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، ہلکی سے ہلکی چیز سن لیتا، ہلکی سے ہلکی بات جو بھی مسموع ہو سکتی ہے اس کو سنتا ہے، جو مبصر ہو سکتی ہے اسے دیکھتا ہے، وہ ارادہ و مشیت والا ہے۔ تو الشائی المرید ارادہ و مشیت والا ہے۔ ان تمام صفات کا وہ جامع ہے، پیکر ہے، ان تمام صفات سے متصف ہے۔ ان تمام صفات کے اس بات پر صاحب شرح 3 دلیلیں دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ لأن بداہت العقل جازمۃ، کہ بداہت عقل جازم ہے، بداہت عقل اس بات کا یقین کرتی ہے کہ محدث للعالم یعنی کائنات کو، عالم کو اس انوکھے طرز پر اور اس نظام محکم پر پیدا کرنے والا ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حی بھی نہ ہو، حی نہ ہو، قادر نہ ہو، علیم نہ ہو، سمیع نہ ہو، بصیر نہ ہو، تو اتنے اس نظام محکم پر عالم کو پیدا کرنا اور اس اچھوتے انداز میں اس کائنات کو پیدا کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس انوکھے انداز میں کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نظام محکم، پھر اس کائنات میں اگر غور کیا جائے تو بہت سارے افعال متقنہ اور نقوش مستحسنہ اس میں نظر آئیں گے آپ کو۔
مثال کے طور پر کائنات کے اندر اللہ نے کتنے گلشن رکھے، ان کے اندر کتنی خوبصورتیاں رکھیں، طرح طرح کی خوشبوئیں، طرح طرح کے پھول پیدا کیے، انسان کو پیدا کیا تو اس کو دیکھو کتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے کہ نگاہوں سے وہ کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ انسان کا جسم کیا ایک گوشت اور ہڈی ہی تو ہے، اس میں خون اور روح تو ہے، لیکن یہ دیکھیے اس گوشت اور ہڈی میں کیسی جان دے دی کہ ہر چیز کو ہم سن بھی رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہ افعال متقنہ اور یہ نقوش مستحسنہ جو کائنات کے اندر ہیں، یہ کوئی ایسا پیدا نہیں کر سکتا جو کہ ان صفات سے عاری ہو۔ اس لیے بداحت عقل جازم ہے اس بات کی کہ محدث للعالم جس نے اس کائنات کو اتنے اچھے انداز پر پیدا کیا، افعال مستحسنہ اور نقوش مستحسنہ افعال متقنہ سے ان کو آراستہ کیا، وہ ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں کہا لأن بداحت العقل جازمۃ، کیونکہ بداحت عقل جزم کرتی ہے اس بات کا کہ کائنات کو اس سے انوکھے طرز پر اور نظام محکم پر پیدا کرنے والا، ساتھ ہی ساتھ ما یشتمل علیہ من الافعال، ساتھ ہی ساتھ یہ کائنات، یہ عالم جن افعال متقنہ پر مشتمل ہے اور نقوش مستحسنہ پر مشتمل ہے، ان نقوش مستحسنہ اور افعال متقنہ کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کرنے والا لا یکون بدون هذه الصفات، ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل جازم، بداحت عقل جزم کرتی ہے، ہر بے وقوف سے بے وقوف آدمی کی عقل بھی اس بات کا یقین کرے گی۔ پہلی دلیل ہو گئی دلیل عقلی۔ دوسری دلیل عقلی ہی دے رہے ہیں، کیا؟ علی ان ازدادها نقائص، مزید یہ کہ اللہ رب العزت حی قادر علیم سمیع بصیر شاہی مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان صفات سے متصف نہیں ہوا تو ضرور ان کے ازداد سے متصف ہو جائے گا وہ، اور ان کے ازداد سب کے سب نقائص ہیں، کیونکہ حیات نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مردہ ہے معاذ اللہ، اور مردہ ہونا یہ ایک نقص ہے۔ قادر نہیں ہے اس کا مطلب عاجز ہے، اور عجز ایک نقص ہے۔ علیم نہیں ہے تو اس کا مطلب جاہل ہے معاذ اللہ، تو جہل ایک نقص ہے۔ سمیع اور بصیر نہیں ہے تو سمیع اور بصیر اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ وہ معاذ اللہ اعمیٰ ہو اور بہرا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو معاذ اللہ، یہ سب لازم آئے گا۔ تو اگر ان صفات سے متصف نہیں ہوگا تو یقیناً ان کے ازداد سے متصف ہوگا، اور ازداد سے متصف ہونا یہ عیوب سے متصف ہونا ہے، اور اللہ رب العزت تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ اسی لیے ماننا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا اس بات کا کہ اللہ رب العزت ان صفات سے متصف ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ مزید ان ازدادها نقائص، یہ دوسری دلیل ہے کہ ان تمام صفات کی جو ازداد ہیں وہ سب کے سب نقائص ہیں، عیوب ہیں۔ یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہا، ان عیوب سے اللہ رب العزت کی تنزیہ واجب ہے، اس بات کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اللہ رب العزت ان سے منزہ ہے۔ وَأَيْضًا، تیسری دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ ان صفات سے اللہ متصف ہے۔ کیا؟ تیسری دلیل شرعی۔ دلیل شرعی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان صفات کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث نبویہ بھی وارد ہیں۔ جگہ جگہ پر قرآن میں کہیں علیم آیا، کہیں سمیع آیا، کہیں بصیر آیا، کہیں قادر آیا، کہیں قدیر آیا، کہیں حی آیا، کہیں قیوم آیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ سب کے سب صفات کے ساتھ شریعت وارد ہے، اور جب شریعت وارد ہے تو دلیل شرع سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان صفات سے موصوف ہے۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، نیز شریعت بھی ان کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ وَبَعْضُهَا مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الشَّرْعِ عَلَيْهَا، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے بچوں کہ شریعت کا ثبوت تو ان صفات پر موقوف ہے، کوئی کہے کہ جب تک یہ صفات ثابت نہیں ہوں گی شریعت کا ثبوت نہیں ہوگا، تو شریعت کا ثبوت ان صفات پر موقوف، اور صفات کا ثبوت آپ شریعت سے کر رہے ہیں، تو یہ تو دور لازم آئے گا۔
کہ خود شریعت موقوف ہے ان صفات پر، اور صفات کا ثبوت آپ شریعت سے کریں تو خود صفات کا ثبوت صفات سے ہی ہو جائے گا، تو یہ تو دور لازم آئے گا، شے خود اپنے لیے علت بن جائے گی، یہ تو دور ہے۔ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ دیکھیے تمام صفات الہیہ ایسی نہیں ہے کہ شریعت کا ثبوت ان پر موقوف ہے، بلکہ کچھ صفات ایسی ہیں اللہ کی کہ شریعت کا ثبوت ان پر موقوف ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی توحید ہے تو توحید کا ثبوت شریعت پر موقوف ہے، شریعت کا ثبوت توحید پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ شریعت نام کس کا ہے؟ امر و نہی اور خبر کا، اور خبر و نہی امر و نہی یہ سب کے سب بغیر توحید کے بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اگر توحید نہ ہو، معاذ اللہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے اگر ایک خدا نہ ہو چند ہوں تب بھی تو امر و نہی اور خبر تو پا لیے جائیں گے نا۔ اس لیے توحید شریعت کا ثبوت توحید پر موقوف نہیں ہے، اس لیے جب توحید پر موقوف نہیں ہے تو توحید کا ثبوت شریعت سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بعض صفات ایسی ہیں کہ شریعت کا ثبوت ان پر موقوف ہے، مثلا وجود ثانی، ثانی کے وجود کے بغیر، ایسی کلام ثانی، اللہ رب العزت کا کلام، تو کلام کے بغیر شریعت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب متکلم ہی نہ ہو، ثانی ہی نہ ہو تو اس کے امر و نہی کیسے ہوں گے؟ اور شریعت نام ہے اسی کے امر و نہی، اسی کے حکم کا۔ ایسے ہی اگر اس کا کلام ہی نہ ہو تو کلام ہی کی تو قسمیں ہیں امر و نہی، خبر وغیرہ، اور کلام ہی نہیں ہو تو امر و نہی خبر ہوگی، جب امر و نہی خبر نہیں ہوگی تو شریعت کیسے ہوگی؟ اس لیے شریعت کا ثبوت کلام پر بھی موقوف ہے، وجود ثانی پر بھی موقوف ہے، ایسی قدرت پر بھی موقوف ہے، علم پر بھی موقوف ہے، اور ارادے پر بھی موقوف ہے۔ شریعت کا ثبوت علم کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، ارادے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن پر شریعت موقوف ہے، ان صفات کا ثبوت ہم شریعت سے نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بعض صفات ایسی ہیں جن پر شریعت موقوف نہیں ہے، تو ایسی صفات کا ثبوت شریعت سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ توحید، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ شریعت ان پر موقوف ہے، تو ان صفات کا ثبوت ہم شریعت سے تو نہیں کر سکتے، لیکن عقل سے ان کا ثبوت کریں گے۔ لیکن عقل سے ثبوت کرنے کے بعد شریعت سے اس عقلی حکم کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے شریعت سے اس کی تائید ضرور کر دیں گے، تاکہ ہمارا حکم عقلی یا عقل سے جو ہم ثابت کریں گے وہ محض عقلی نہ رہے، فلسفے کے دائرے میں نہ آئے، فلسفے سے دور کرنے کے لیے اس کو ہم شریعت سے بھی تائید پیش کریں گے۔ اسی لیے مصنف نے پہلے صفات کا ثبوت میں دلائل عقلیہ دو دیے، اور اس کے بعد دلیل شرع پیش کی کہ شریعت بھی ان کے ساتھ وارد ہے، تو شریعت سے بھی ان کی تائید ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَبَعْضُهَا مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ، وہ تو اسی اعتراض کا جواب ہے نا بچوں۔ فرماتے ہیں کہ بعض صفات وہ ہیں کہ ثبوت شرع جن پر موقوف نہیں ہے، لہذا ان کا ثبوت کیا جا سکتا ہے۔ فَيَصِحُ التَّمَسُّكُ بِالشَّرْعِ، تو ان کے اس بات میں شریعت سے استدلال کرنا صحیح ہوگا۔ توحید، جیسے کہ توحید ہے، برخلاف وجود ثانی کے، کلام ثانی کے، ونحو ذالک، اور انہی کی طرح دوسرے جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ، مما يتوقع ثبوت الشرع علیہ، کیونکہ یہ ان میں سے ہیں کہ شریعت کا ثبوت ان پر موقوف ہے، تو اب ان کا ثبوت شریعت سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا ثبوت تو عقل سے ہی کیا جائے گا۔ تو دلیل عقلی ہم نے پہلے دے دی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دلیل عقلی سے تو عقلاً تو فلاسفہ بھی بہت ساری چیزیں ثابت کرتے ہیں، تو آپ کی یہ بات کہ دلیل عقل سے ثابت کر رہے ہیں تو یہ فلسفہ سے کیسی ممتاز ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ سے ممتاز اس طرح سے ہوگی کہ ہم عقل سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت سے اس کی تائید پیش کر دیتے ہیں کہ شریعت ان کے ساتھ وارد ہے، تو یہ تائید ہوگی، اس بات نہیں ہوگا۔ لیس بعرض، اللہ رب العزت عرض نہیں ہے۔ عرض نہ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرض کیوں نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ بتا رہے ہیں لأنہ لا یقوم بذاتہ، کیونکہ اللہ رب العزت قائم بذاتہ ہی ہے، اور عرض یہ قائم بذاتہ ہی نہیں ہے۔
عرض قائم بذات ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسی محل کی محتاج ہوتی ہے جس محل کے ساتھ وہ قائم ہو، اور جب محل کی محتاج ہوتی ہے، احتیاج الی الغیر ہے، اسے احتیاج الی المحل ہے عرض کو، تو عرض ممکن ہوگی یقینی طور سے. اور واجب تعالیٰ اللہ رب العزت وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت عرض نہیں ہوگا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بتائیں گے کہ عرض تو وہ ہوتی ہے جس کی بقا محال ہو، جو باقی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ عرض ایک معنی ہوتا ہے، اگر وہ باقی رہے تو بقا بھی ایک معنی ہے، تو قیام العرض بالعرض یا قیام المعنی بالمعنی لازم آ جائے گا. اس لیے عرض وہ ہوتی ہے جو باقی نہ رہے، جس کی بقا محال ہو. اور اللہ رب العزت حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا، وہ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے اللہ رب العزت عرض نہیں ہو سکتا. بات سمجھائی بچوں؟ یہ دو دلیلیں ابھی دی، پہلے ان کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. لیسا بعرض، اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لا یقوم بذاتہ، کیونکہ عرض بذاتہ قائم نہیں ہوتی. بل یفتقر الی محل یقوم، بلکہ عرض ایک ایسے محل کی محتاج ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہو. فیکون ممکنا، تو احتیاج الی المحل کی وجہ سے وہ ممکن ہوگی، کیونکہ ممکن ہی محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ممکن نہیں ہے، وہ واجب ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اللہ رب العزت عرض اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ باقی ہے، ابدی اور ازلی ہے وہ، اور عرض اس کی بقا محال ہے، وہ باقی نہیں رہنے والی. کیونکہ اگر عرض باقی رہے تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو فرماتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ الْبَقَاءُ مَعْنًا، اگر عرض بھی باقی رہے تو بقا اس کے اندر ایک معنی ہوگا، تو وہ بقا ایک ایسا معنی ہوگا قائم بہی جو اس عرض کے ساتھ قائم ہوگا. فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى، تو چونکہ عرض بھی ایک معنی ہے اور بقا بھی ایک معنی، اور بقا قائم ہو اس کے ساتھ ہے، تو اب معنی کا قیام معنی کے ساتھ لازم آئے گا. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے، اس لیے اللہ رب العزت عرض نہیں ہے. بات سمجھائی؟ اب یہ ہے کہ قیام المعنی بالمعنی یہ محال ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیام المعنی اگر عرض ہو تو عرض باقی رہنے والی نہیں ہوتی ہے. کیوں باقی رہنے والی نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ بتا دی. اس لیے کہ اگر عرض بھی باقی رہے گی تو بقا ایک معنی ہے اور وہ بقا اس کے ساتھ قائم ہوگی، تو قیام المعنی بالمعنی، جبکہ عرض بھی ایک معنی ہے تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا. اب قیام المعنی بالمعنی یہ محال کیوں ہے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں لأن قیام العرض بالشیء معنی ہو، کیونکہ عرض کا قائم ہونا کسی شے کے ساتھ، عرض کا کسی شے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب ہوتا ہے ان تحیزہ تابع لتحیزی، کہ اس کا تحیز اس دوسرے کے تحیز کے تابع ہے. ایک عرض کسی شے کے ساتھ قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرض کا اپنے حیز میں ہونا یہ تابع ہے اس شے کے حیز کے. یعنی اگر وہ شے اس کا اپنے خود کی کوئی حیز نہیں ہے، بلکہ اس دوسری شے جس کے ساتھ یہ قائم ہو رہی ہے اس کا حیز میں ہونا ہی اس کا حیز میں ہونا ہے، اس کا موجود ہونا ہی اس کا موجود ہونا ہے، اس کا اپنا فی نفسی کوئی وجود نہیں ہوتا. تو جب عرض کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے تحیز میں دوسری کے تحیز کے تابع ہوتی ہے، اور تو عرض کا یہ تو قیام کا معنی ہوا، قیام المعنی کا یا قیام العرض کا یہ معنی ہوا. اور عرض کے بارے میں بچوں آپ جانتے ہیں کہ عرض کا لیے کوئی تحیز ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عرض خود بھی اپنے تحیز میں تابع ہوتی ہے کسی جوہر کے یا کسی جسم کے. تو عرض کا خود تو کوئی اپنا تحیز ہوتا نہیں ہے، بذات ہی اپنا اس کا کوئی خود تحیز نہیں. تو پھر جب عرض کا خود تحیز نہیں ہے تو اس کے ساتھ تحیز میں کوئی معنی کیسے اس کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے قیام المعنی بالمعنی محال ہے. فرماتے ہیں والعرض لا تحیز له بذاتی، اور عرض کا اپنا کوئی تحیز نہیں ہے بذاتی، حتی یتحیز غیرہ بطبعیتی، کہ کوئی غیر یعنی کوئی دوسرا معنی اس عرض کی طبعیت سے متحیز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. لہذا قیام العرض بالعرض یہ محال ہے، قیام المعنی بالمعنی یہ محال ہے. تو اب تک دو دلیلیں دے دیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت عرض نہیں ہے. وہذا مبنی جن سے صاحب شرح ان دونوں دلیلوں کی، دونوں مقدموں کی تردید فرما رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت عرض نہیں ہے یہ تو ہم کو بھی تسلیم ہے اللہ عرض نہیں ہے. دلیل
جو دی ہیں وہ دلیلیں کمزور ہیں. صحیح یہ ہے کہ دلیل یہ دی جائے کہ اللہ عرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرض کے ساتھ شریعت کہیں پر وارد ہی نہیں ہوئی ہے. کہیں پر نہیں کہا گیا ہے اللہ جوہر ہے یا عرض ہے, کہیں نہیں کہا گیا ہے. شریعت ان الفاظ کے ساتھ وارد ہی نہیں ہے. جب شریعت ان الفاظ کے ساتھ وارد ہی نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت عرض نہیں ہے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آنے ہذا مبنی علی ان بقاء الشیء سے جو دلیلیں ابھی دی گئی تھیں عرض نہ ہونے کی, ان دلیلوں کی کا ضعف اور ان دلیلوں کی تردید بیان صاحب شرح کر رہے ہیں, تو وہ دلیلیں ہو جائیں گی کمزور. تو اب کمزور ہو گئیں تو پھر عرض نہ ہونے کا ثبوت کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ شریعت میں ان کے ساتھ, ان لفظوں کے ساتھ شریعت وارد نہیں ہوئی ہے, اس لیے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرض اور جوہر نہیں ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں دلیلیں ضعیف کیسے ہیں اور یہ دونوں دلیلوں پر تردید صاحب شرح نے کیسے کی ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَىٰ وُجُودِهِ, کہ یہ جو دلیل دی ہے نا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ شے کی بقا ایک ایسا معنی ہے جو اس شے کے وجود پر زائد ہو, اس پر مبنی ہے. بات سمجھائی بچوں؟ یعنی جو انہوں نے کہا تھا نا کہ قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا, کیا کہا تھا؟ قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا کہ کیونکہ عرض باقی نہیں رہتی, عرض کی بقا محال ہے. اگر عرض کی بقا مان لے تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا. تو یہ قیام المعنی بالمعنی لازم آنا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ بقا کو نفس وجود شے پر امر زائد مانا جائے, معنی زائد مانا جائے. تب تو یہ ہوگا کہ نفس شے کا وجود الگ ہے اور اس کی بقا اس پر امر زائد ہے. تو ایسی صورت میں قیام المعنی بالمعنی لازم آئے, تب تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ قیام المعنی بالمعنی جو محال ہونا جو آپ نے بتایا یہ مبنی ہے اسی بات پر کہ معنی کو بقا کو ایک معنی زائد مان لیا جائے. ایسے ہی یہ مبنی ہے اس بات پر کہ ان القیامہ معنی ہوا الطبعیۃ فی التحیز, کہ قیام کا معنی آپ نے جو کہا قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا, تو وہاں پر قیام کا معنی آپ نے کیا کر دیا؟ الطبعیۃ فی التحیز, تحیز میں تابع ہونا ایک شے کا دوسرے, یعنی یہ اپنے عرض اپنے تحیز میں تابع ہوتی ہے دوسری کے تحیز کے. تو تحیز میں تابع ہونے پر مبنی ہے کہ جبکہ یہ کہا جائے کہ عرض جو ہوتی ہے قیام العرض عرض بالشیء کا معنی ہوتا ہے تحیزہ تابع لتحیزہ, یہ معنی اگر مانا جائے تب تو بات صحیح ہے کہ قیام المعنی بالمعنی یہ محال ہوگا. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی معنی ہو؟ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ والا معنی نہیں ہے. بقا کوئی امر زائد نہیں ہے بلکہ بقا استمرار وجود کا نام ہے, اس وجود کے زائل نہ ہونے کا نام ہے. بقا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کا موجود ہونا زمانے اول کے لحاظ سے, زمانے اول کی طرف اس کے وجود کی نسبت کر دی جائے تو اس کو ابتدا کہتے ہیں, اور زمانے ثانی کی طرف اسی وجود کی نسبت کر دی جائے تو اسی کا نام بقا رکھتے ہیں. تو بقا کوئی معنی زائد نہیں ہے بلکہ بقا نفس وجود ہے زمانے ثانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے, نہ کہ بقا ایک معنی زائد. تو استمرار وجود کا نام عین وجود ہے, جو عین وجود مستمر رہتا ہے تو استمرار وجود کا نام بقا ہے, کوئی معنی زائد نہیں ہے. جب معنی زائد نہیں ہے تو اب کوئی کہہ سکتا ہے قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے. فرماتے صاحب شرح والحق, حق یہ ہے ان البقا استمرار الوجود, کہ بقا نام ہے استمرار وجود کا, وعدم و زوالی, اور وجود کے زائل نہ ہونے کا, وہ حقیقت ہو, اور بقا کی حقیقت یہ ہے الوجود من حیث النسبت الی الزمان الثانی, کہ وجود کی بقا کی حقیقت یہ ہے کہ موجود ہونا زمانہ ثانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے, اس حیثیت سے کہ وہ زمانہ ثانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو, تو زمانہ ثانی کی طرف نسبت کرنے کی حیثیت سے اگر وجود کو لیا جائے تو وہی ہے بقا, اور زمانہ اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی کو لے لیا جائے تو وہی ہے ابتدا.
تو کوئی بقا ایک معنی زائد نہیں ہے، لہذا ماقبل کی دلیلیں، ماقبل کے مقدمے تبھی صحیح ہوں گے جبکہ ان کی بنا اس بات پر رکھی جائے کہ بقا معنی زائد ہے، اور حق یہ ہے کہ بقا معنی زائد نہیں ہے، اس لیے وہ مقدمے صحیح نہیں ہے، وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں۔ ایسے ہی اب کوئی اعتراض کوئی کر سکتا ہے، اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ بقا کوئی معنی زائد نہیں ہے بلکہ بقا عین وجود ہے۔ جب عین وجود ہے یعنی وجود کا مستمر رہنا ہی نام ہے بقا، الگ سے کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر جناب کوئی یہ بولا جاتا ہے وجد ولم یبقا، تو بقا وجود ہے، لم یبقا لم یوجد کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اب کہا جاتا ہے وجدہ وہ شے پائی گئی، ولم یبقا اور باقی نہ رہی، تو اب لم یبقا بے معنی لم یوجد ہو جائے گا، تو معنی ہوگا وجدہ ولم یوجد، پائی گئی اور نہیں پائی گئی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تناقض ہو گیا کہ شے واحد پائی بھی جا رہی ہے اور نہیں بھی پائے گی، یہ تو تناقض ہو گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بقا یہ، جبکہ وجدہ ولم یبقا کہنا بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بقا عین وجود ہو تو ایسی صورت میں وجدہ ولم یبقا کا معنی ہوگا وجدہ ولم یوجد، اور یہ معنی درست نہیں ہے، تناقض لازم آ رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بقا عین وجود نہیں بلکہ امر زائد ہے، ایک معنی ہے جو کہ وجود پر زائد ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں صاحب شرح، فرماتے ہیں کہ وجدہ ولم یبقا کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ نے بتا دیا، بلکہ وجدہ ولم یبقا کا معنی یہ ہے انہو حدث، کہ وہ شے موجود ہوئی، پیدا ہوئی، فلم یستمر وجودہ، تو اس کا وجود مستمر نہ رہا، یہ معنی ہے۔ تو ہم نے بقا عین وجود کو قرار نہیں دیا، استمرار وجود کو قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اب جواب ہو جائے گا کہ انہو حدث ولم یستمر وجودہ، کہ وہ پیدا تو ہوا لیکن اس کا وجود مستمر نہ ہوا، یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے وجد ولم یوجد، یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ تناقض آپ دکھا دیں۔ تو اس کا معنی ہے حدث فلم یستمر وجودہ، اس کا وجود مستمر نہ رہا، ولم یکن ثابتا فی الزمان الثانی، اور زمانے ثانی میں وہ ثابت نہ رہا، یہ معنی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے قیام کا معنی بتایا تھا کیا؟ کہ وہ اپنے تحیز میں دوسرے کے تحیز کے تابع ہے، یہ معنی بتا دیا تھا قیام العرض کا معنی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کی بھی تردید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ قیام کا معنی ہے اختصاص الناعت بالمنعوت، صفت کا موصوف کے ساتھ اختصاص کا نام ہے قیام، تحیز کی ضروری نہیں ہے۔ جب اختصاص الناعت بالمنعوت مانا ہے، جیسے کہ صفات باری تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، قائم ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، بطریق طبعیت وہ متحیز نہیں ہے کہ قیام کا معنی آپ تحیز کا بتا دیں کہ وہ اپنے تحیز میں دوسری کے تحیز کے تابع ہو۔ اگر اللہ رب العزت کی صفات بھی تو قائم ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو قیام کا معنی یہی ہے تحیز کا۔ اگر تحیز کا معنی ہو جائے گا تو معاذ اللہ لازم آئے گا اللہ رب العزت کی صفات اپنے متحیز ہونے میں تابع ہیں اللہ کے تحیز کے، جبکہ اللہ کے لیے کوئی تحیز نہیں ہے، اللہ تو تحیز سے بے نیاز ہے، برتر ہے۔ جب تحیز سے برتر ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قائم ہے اس کی ذات کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام کا معنی تحیز میں تابع ہونے کا نہیں ہے، بلکہ قیام کا معنی ہے اختصاص الناعت کا۔ اس لیے عرض نہ ہونے کی جو دلیلیں دی گئیں وہ دلیلیں کمزور ہیں، اور ان کو کمزور ان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ صاحب کتاب نے بیان کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت کا عرض نہ ہونا کمزور دلیلوں سے ثابت ہوگا، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ کا عرض نہ ہونا یہ اسی بات سے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ شریعت کا ثبوت، شریعت ان الفاظ کے ساتھ یعنی عرض وغیرہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے اللہ کے لیے۔ کہیں پر شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عرض ہے، جب عرض ہے یہ کہیں وارد نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ اللہ عرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مزید
اور انہی مقدمات کے ذوف پر اور دلیل صاحب کتاب دیں گے، اس کو ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بلکہ قیام کا معنی ہے اختصاص النائت کا، جیسے کہ اوصاف باری تعالیٰ، فإنها قائمة بذات اللہ، کہ اوصاف باری تعالیٰ سب اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، ولا تتحیز بطریق طبعیہ، اور بطریق طبعیت وہ متحیز نہیں ہوتی ہیں، لتنزیہہ تعالیٰ عن التحیز، کیونکہ اللہ رب العزت تو تحیز سے پاک ہے، تو کیسے کہا جائے گا کہ صفات باری تعالیٰ اپنے تحیز میں اللہ کے تحیز کے تابع ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ آپ کے مقدمات ضعیف ہیں جو دلیلوں میں پیش کیے گئے تھے۔ مزید اور بھی ذوف دکھائیں گے کہ بقا محال، انہوں نے کہا کہ عرض کی بقا محال ہے، تو کہیں گے کہ عرض کی بقا محال ہے، ہمیں یہ بات بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے، بلکہ عرض کی بقا بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آگے